السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹ اور سبق آموز اور سچی کہانی۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے، ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے علی کہا کرتے تھے اور وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی ملبوسات سیا کرتا تھا جو بہترین سلک سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ کپڑا بھی خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک روز علی کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ جس کپڑے کی تلاشی میں وہ مارکیٹ پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے ایک کپڑا پسند آیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی میں رکھ لیا۔ یہ ہاتھ گاڑی ایک لکڑی سے بنی ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد علی اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب مڑا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ علی نے ہر طرف اپنی گاڑی ڈھونڈی، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خوب چیخا چلایا، راہ چلتے لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی اس کی گاڑی کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہر ایک شخص اس چوری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ علی کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ نکالتا تھا، لہذا اس کی ذہانت کے سب قائل تھے۔ عمر کریم نے علی کو عدالتوں میں بلایا، اس کی چوری کی تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جو چوری کے وقت علی کے ساتھ مارکیٹ میں موجود تھے۔ ان میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ تمام افراد وہاں موجود تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ سب قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس وقت مقدمے پر غور و خوض کر رہا تھا۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں اور پیروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً ہی قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہوئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے جہاں لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں کمی کی ہے۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگے۔
بلا آخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی حکم کی تعمیل کرنے میں روانہ ہو چکے تھے اور چونک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ مجسمے کو رسیوں سے جکڑا دیکھ کر سبھی لوگ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود علی کی بھی بے اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی سے ان سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تمام لوگ اپنی اپنی گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا جمع کرانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ عدالت کے سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کو نہ پھاڑ کر دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے میں پیش کر دیا۔ علی غور سے اس تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ مگر پھر اچانک ہی وہ چلایا، یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک شخص کے ہاتھ میں دیے سلک کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھی، جسے وہ سپاہی کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا۔ علی نے کہا، دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے۔ اب تمہیں اس چوری کی سزا دی جائے گی۔ قاضی نے چور سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ واپس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اسے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ بوسیدہ سی رسیاں بندھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے۔ چوری کرنے والا شخص کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ کبھی نہ کبھی اس کی چوری ضرور پکڑی جائے گی۔ اگر چوری پکڑی جائے گی تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر چوری نہ پکڑی گئی تو کسی غیر کا حق کھانا پڑے گا۔ ان تمام برائیوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے چوری کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔